السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی ہے، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ رمضان الکریم مبارک۔ خیر، کافی وقت گزر چکا ہے، لائف نہیں آیا میں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ میں تو سوچا تھا کہ جو ہے سو میں بس رمضان کے بعد ہی آپ لوگوں کے سامنے آؤں گا، لیکن اب ہمارے کچھ ایسے بھائی ہیں، کچھ ہماری ماں اور بہنیں، ایسے ماں اور بہنیں ہیں کہ ابو فیصل کو دل و جان سے چاہتے ہیں، اتنی ضد کرے ہیں کہ جو ہے سو نہیں ابو فیصل تم کو لائف آنا ہے، شاید ہو سکتا یہ جمعہ الوداع جمعہ ہو، آپ لازمی آئیے، اگلے جمعے کا انتظار مت کیجیے، ہو سکتا وہ جمعے کے دن ہی عید ہو جائے۔ تو بہرحال ان چاہت پہ، اس محبت پہ آپ لوگوں کو کروڑوں سلام عرض ہے ابو فیصل کی طرف سے۔ اللہ ابو فیصل کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تک یہ محبت کو قائم رکھے آپ لوگوں کے دلوں میں، یہی کہنا ہے آپ لوگوں سے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ لوگوں کو اچھا رکھے، خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے رب العالمین، ہر شر سے محفوظ رکھے پاک پروردگار، آنے والی ہر بلا کو دور کر دے رب العالمین، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہم مومنین کو، ہم مسلمین کو۔ بہرحال آپ لوگوں کی، میری ماں اور بہنیں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کی یہ محبت ہی ہے جو بلا جھجک، بلا کوئی خوف کھائے ہوئے ان پاکھنڈیوں کے، ان درندوں کے، ان خبیثوں کے، ان شیطانوں سے میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ حالانکہ رات دن ابو فیصل کو مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے، ابو فیصل کو ختم کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے، لیکن یقین مانیے مجھ کو اس اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اور اس کے بعد میرے چاہنے والے، میری ماں اور بہنیں اور میرے بھائیوں کے اوپر بھروسہ ہے کہ کبھی زندگی میں ابو فیصل کا بال باںکا نہیں ہو سکتا۔ جب موت آئے گی، جب وہ رب العالمین لکھا ہوگا، اسی دن دنیا سے رخصت ہوں گا، اور جب تک رہوں گا انشاءاللہ ان اسلام کے دشمنوں کو، ان پاکھنڈیوں کو، ان ذلیلوں کو منہ توڑ جواب دیتا رہوں گا، چاہے اس کے لیے میری جان بھی چلی جائے، میرے کو فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے لیے ایک ابو فیصل نہیں، 1000 ابو فیصل چلے جائے، فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم وہ زندہ دل قوم ہیں، ہم کسی کے نام پہ جاتے نہیں، ہم کسی کے مذہب کو بولتے نہیں، کیونکہ ہمارا اسلام خود اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہ منحوس، یہ درندے، یہ خبیث ہے، یہ افلاس ہے، یہ ملعون ہے، یہ فرعون ہے، رات دن ہمارے اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں، رات دن ہمارے اسلام کو گالی دیتے ہیں، ہمارے اللہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، ہمارے اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور جو ساری امت کی ماں ہے اس ماں کو گالی دی جاتی ہے، اس ماں کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ بتائیے، میرے کو جواب دیجئے، میری ماں اور بہنیں اور میرے بھائیوں، کہ ہم ان کو معاف کیسا کر سکتے؟ اگرچہ یہ ہماری ماں کو گالی دیے، ہماری بہن کو گالی دیے، یا ہماری بیوی کو گالی دیے، تو ہم تو پلٹا کے گالی دے دیتے ہیں، ہم تو ان کو مار دیتے ہیں، مارنے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ تو ہمارے رب کو گالی دے رہے ہیں، تو ہم معاف کرنے والے کون ہوتے؟ ہمارے کو کیا اختیار ہے؟ ہم کو کس نے دیا یہ حق؟ میرا عام مسلمان سے سوال ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے ابو فیصل کی، جو ہمیشہ سے کہتے ہوئے آ رہا ہوں اور آج بھی کہوں گا، آپ ان لنڈیوں کو اور لنڈوؤں کو فالو کرنا بند کر دیجئے۔ دیکھو، ان درندوں کی وجہ سے، ان خبیثوں کو تم لوگ فالو کرتے، تم لوگ ان کی فالوئنگ بڑھاتے، اور یہ لوگ تائید کرے ویسا کرتے ہیں، مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر مارتے ہیں یہ لوگ۔ ان کو تائید مت کرو۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کفار لا اعتبار، یہ اس کے خلاف مت جاؤ آپ لوگ، ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ مل جھل کے رہو، ٹھیک ہے، آپس میں ایک جہتی سے رہو، ٹھیک ہے، امن و امان سے رہو، ٹھیک ہے، ہمارے دیش کا سوچو، ٹھیک ہے،
امن سے رہو، ٹھیک ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرو ہمارے اس عظیم دیش کے لیے، عظیم ہندوستان کے لیے، ہمارے عظیم ملک میں امن و امان قائم رہے۔ اور آپ لوگ آج غور کر سکتے، آپ لوگ جس طریقے سے وہ لوگوں کے ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، وہ اسلام کو گالی دیتے، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے، آپ لوگ اٹھا کے ان کی ویڈیو کو فوراً شیئر کر دیتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، یہ اتنی غلط حرکت کرتے ہو آپ لوگ، اس کی ویڈیو کو شیئر کر کے یا اس کو فالو کر کے، یہ آپ گنہگار بن رہے۔ وہ تو درندہ ہے سالہ، وہ تو کفار ہے، وہ تو شیطان ہے، وہ تو ملعون ہے، انہیں تو چاہتا ہے گالی دے، اور اس کی فالوئنگ کون کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان کر رہے ہیں، جبکہ ان کو ان کے مذہب والے خود فالو نہیں کرتے، ان کے مذہب والے خود ان کو پسند نہیں کرتے۔ یہ گمراہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو، یہ بیوقوف بنا رہے ہیں مسلمانوں کو، کیونکہ ان کا ٹارگٹ 2019 ہے، آپ لوگ اچھی طرح جان سکتے۔ لیکن اس اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے ہم کو کہ انہوں 2019 میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آج مثال کی طور پہ بھوپال کے اندر ایسی سازشیں چل رہی ہے، ڈپلیکیٹ آدھار کارڈ، ڈپلیکیٹ الیکشن کارڈ بنایا جا رہا ہے۔ بھوپال میں آس پاس سے نزدیک کے گاؤں سے لے کے آ کے یہ بی جے پی اور بجرنگ دل، وشو ہند پریشد کے لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر کچھ ایسی مشنریز کو لا رکھا ہے اور ایسے ٹیکنیشین کو لا رکھے ہیں تاکہ جو ہے سو وہاں پہ یہ ڈپلیکیٹ آدھار کارڈ، ڈپلیکیٹ ووٹر آئی ڈی یہ جو ہے سو بن سکے اور یہ سارے لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ تو آپ لوگوں سے میری ایک گزارش ہے، آپ لوگ متحد رہیے، اور کانگریس کے دیمناتھ پٹیل جو وہاں کا جو صدر ہے، جو پریزیڈنٹ ہے بھوپال کا کانگریس سے، ارے بابا دیکھ وہاں پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھو مت۔ جب اگرچہ تم کو سرکار میں آنا ہے تو پہلے یہ گندگی بی جے پی کی جو سازش ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے، اس کو روکنا ضروری ہے، ان کے منصوبوں کو ناکام کرنا ضروری ہے۔ اور وہ لوگ گاؤں سے لے کے آ رہے ہیں، عورتوں کو، بچیوں کو، آدمیوں کو لے کے آ کے 200 400 روپے دے کے ان کا ڈپلیکیٹ آدھار کارڈ بنایا جا رہا، ووٹر آئی ڈی بنایا جا رہا ان کا، تاکہ 2019 میں ان کو استعمال کر سکے۔ تم لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہو، ای وی ایم مشینوں پہ نظر رکھو۔ اگرچہ تم کو ان کو بے دخل کرنا ہے حکومت سے، بی جے پی کو، تو جاگو تم لوگ، کب تک سوئے گے تم لوگ؟ بہرحال میری ایک آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، میں اس لیے لائف نہیں آ رہا تھا بھائی کہ جو ہے سو سکون میں روزے گزر جائے، رمضان سکون میں نکل جائے، اس کے بعد ان کے صحیح طریقے سے ان کے دھجیے اڑاؤں، ان کو بے نقاب کروں، ان کو ننگے کروں۔ جتنے جو سازشیں چل رہے ہیں، ابھی ایک لنڈو تو دواخانے میں سو رہا ہے، جو رات دن جب صبح ہوتی ہے تو ہمارے اسلام کو گالی دیتا ہے، رات ہوتی ہے تو ہمارے اسلام کو گالی دیتا ہے، اور ہمارے اوپر ایسے گانے بنایا تھا اس نے، وہی گانے سنتے ہوئے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ اللہ کی مار ہے اس کو، اس درندے، اس شیطان کو، اس